بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بصرہ میں ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شبانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گرہ زیورات سے بنی سمری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالحہ الماری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ کے سیدھا بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ کی زبان کی تاثیر سے لوگوں پر رکت طاری ہو جاتا اور وہ آہ و بکا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگ جاتی تھیں۔ جب شبانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہ و بکا کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی کہ یہاں پر نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شبانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شبانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کے دل کو پھیر دیا گیا۔ جب اس نے حضرت صالحہ الامری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے انمول زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، وہ میرے گناہ کو کیوں معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالحہ الامری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ واضح و نصیحت اور وعدے انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شبانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی کہ حضرت، میں ہی وہ شبانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گرہ قدر زیور اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمین آزاد کر دیے۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر اپنے رب اعظم کی بارگاہ میں التجائیں کرتی کہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ حضرت صالحہ الامری نے شبانہ کا نام اس لیے لیا تھا کہ وہ اس علاقے کی بدکار عورت مانی جاتی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نوجوان لڑکے کی تلاش میں ہوتی تھی جس سے وہ بدکاری کر سکے اور اپنی جنسی ہوس پوری کر سکے، اور اسی وجہ سے وہ اس علاقے کی زانی اور بدکار عورت مانی جاتی تھی جسے علاقے کا ہر شخص جانتا تھا۔ ناظرین گرامی، جب ایک انسان سچی توبہ کی غرض سے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو اس کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ دلوں کے حال خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔